السلام علیکم ریڈرز، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سو ناول میں اسیر محبت ہو گیا کہ ایپیسوڈ 3 لے کر آپ کی رائٹر حاضر ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ۔ ناول نیم ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 3۔ ڈیرک نے کیا جواب دیا؟ کب تک مال تیار ہوگا؟ پرسوں ہمیں اس کو سمگل بھی کرنا ہے۔ باران جو بی کے کمپنی والے اپنے آفس میں بیٹھا تھا اپنے سیکرٹری سے پوچھنے لگا جو اس کا سمگلنگ وغیرہ کا بھی کام دیکھتا تھا۔ جی سر، رات تک سارا مال آ جائے گا اور ساتھ میں 30 کلو ڈرگز بھی بھیجیں گے وہ لوگ جو گنز کے ساتھ ہی کوریا میں سمگل کرنے ہیں، اس کے سیکرٹری نے جواب دیا۔ تو باران نے سر ہلانے کے ساتھ اپنے ہاتھ سے آفس سے جانے کا اشارہ کیا، جس پر سیکرٹری سر ہلاتے اس کے آفس سے نکل گیا۔ سیکرٹری کے آفس سے جاتے ہی اس نے اپنا وجود ڈھیلا چھوڑتے آفس چیئر کی بیک سے ٹیک لگائی تھی اور پھر اپنے موبائل کی گیلری اوپن کرتے کوئی تصویر نکالی تھی۔ تصویر کسی لڑکی کی تھی جو اپنے خوبصورت چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ آئی مس یو۔ باران نے محض یہ 3 لفظ کہتے اس تصویر پر ہونٹ رکھے تھے اور پھر اپنی کرسٹل گرین آنکھوں کو تکلیف سے بند کیا تھا۔ تمہیں لگتا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دے سکو گے۔ میں تمہیں شکل سے پاگل لگتا ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا۔ میں داور خان ہوں جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے۔ بتاؤ کس ایجنسی کے بندے ہو؟ داور اپنی بیسمنٹ میں کرسی پر بندھے آدمی سے مخاطب تھا جس کی حالت بہت بری تھی کیونکہ پچھلے 2 گھنٹوں سے لگاتار وہ داور کا ٹارچر سہ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کے سارے ناخن داور نے پلاس سے کھینچ دیے تھے، منہ سے خون نکل رہا تھا جبکہ جسم پر بھی تشدد کے نشان تھے۔ میں کسی ایجنسی کا بندہ نہیں ہوں، اس آدمی نے اپنے خون سے بھرے منہ سے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ ابھی بھی جھوٹ؟ واہ، بڑی ہمت ہے تم میں۔ داد دیتا ہوں تمہاری ہمت کی کہ پکڑے جانے کے باوجود داور خان سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اب اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ داور نے اس کی گردن پر پیچھے سے ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے پراسرار لہجے میں کہا اور پھر وہ اپنے پاس پڑی ٹیبل سے پیچکس اٹھا چکا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کوئی ایجنسی کا آدمی نہیں ہوں۔ وہ آدمی داور کے ہاتھ میں پیچکس دیکھ گھبراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، نہیں ہو تم کسی ایجنسی کے آدمی، مگر میرے گھر میں گھس کر مجھ پر نظر رکھنے کی سزا تمہیں ملے گی۔ داور شفاق لہجے میں کہتا اگلے ہی پل اپنے ہاتھ میں پکڑا پیچکس اس کی آنکھوں میں مار چکا تھا جس پر پورے بیسمنٹ میں اس آدمی کی چیخیں گونجی تھیں۔ ڈیوڈ، لے جاؤ اس آدمی کو اور جا کر پولیس اسٹیشن کے باہر پھینک آؤ۔ ساتھ میں میرا پیغام ضرور بھیجنا کہ دوبارہ ایسے کتوں کو شیر کی کچار میں نہ بھیجیں ورنہ اگلی بار وہ کتے اندھے نہیں مردہ ملیں گے۔ داور ٹیبل پر پیچکس واپس رکھتے وہاں پر پڑا کپڑا اٹھا کر اس سے اپنے ہاتھ صاف کرتا اپنے خاص آدمی ڈیوڈ سے بولا، جس پر ڈیوڈ نے اوکے سر کہتے سر ہلایا تھا، جون سے فون کر کے کہو میرا پرائیویٹ جیٹ تیار کرے، مجھے رشیا جانا ہے رحمان کو لینے۔ کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے اس بار وہ۔ بیسمنٹ سے نکلتے داور نے ڈیوڈ کو ایک اور حکم دیا جبکہ اس کا حکم بجا لاتے ڈیوڈ نے اگلے ہی پل فون نکالا تھا جبکہ وہ ایجنسی کا آدمی آنکھوں کی تکلیف نہ برداشت کرتے بے ہوش ہو چکا تھا۔ تاتو مجھے توتلیت تانی ہے، لے کر دو مجھے۔ چاچو مجھے چاکلیٹ کھانی ہے، لے کر دو مجھے۔ باران اب بھی داریا کے پاس آ گیا تھا رحمان کے وہاں ہونے کا سن کر، اور اس وقت وہ داریا کے گھر میں بنے اپنے کمرے میں رحمان کو اپنے ساتھ بٹھائے اس کی فرمائشیں سن رہا تھا۔ میں لے کر آیا ہوں نا اپنے بیٹے کے لیے چاکلیٹس، بہت ساری۔ ابھی باران اس کے گال پر پیار کرتا جواب دیتا کہ تبھی داور نے انٹری دیتے کہا جبکہ ہاتھ میں چاکلیٹ کا ڈبہ تھا، دندے بابا تلے داؤ جان سے، مان تو آپ نہیں چاہیے ہو۔ گندے بابا چلے جاؤ یہاں سے، رحمان کو آپ نہیں چاہیے ہو، رحمان نے داور کو دیکھ غصے سے کہا۔ غصے میں تو وہ اپنے باپ سے بھی آگے تھا۔ چاکلیٹس لایا ہوں جانا آپ کے لیے۔ داور نے اس کے پاس بیڈ تک پہنچ چاکلیٹ کا ڈبہ سامنے کرتے کہا
جیسے رحمان نے فوراً اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ توتلس لے لوں گا پر آپ سے ناراض ہوں ابھی بھی۔ چاکلیٹس لے لوں گا پر آپ سے ناراض ہوں ابھی بھی۔ رحمان چاکلیٹ کا ڈبہ لے کر بیڈ سے نیچے اتر کر داور کو اپنی گرے آنکھوں سے گھورتے ہوئے اپنے گورے ملائم پھولے گالوں کو اور پھلاتے بولا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ باران تب سے ہونٹوں پر مٹھی بنا کر رکھے بیٹھا سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھا تم نے کیسے باپ کو باتیں سنا کر گیا ہے وہ؟ داور نے باران کو رحمان کی شکایت لگائی تو باران بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوتا اس کے پاس آیا۔ تو مان لو اس کی بات، ماں ہی مانگ رہا ہے وہ، آخر اس کو بھی ضرورت ہے ماں کی۔ باران کی بات پر داور نے اسے گھورا۔ تم اس کی اتنی سائیڈ لے رہے ہو تو خود شادی کر کے اس کو چچی لا دو، داور نے کہا تو باران نے اپنی کرسٹل گرین آئیز کو اس کی گرین آنکھوں میں گاڑا تھا۔ وہ دونوں بالکل سیم قد اور جسامت کے تھے۔ اسے ماں چاہیے، چچی نہیں، اور مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ تم بھی یہ بات جانتے ہو بھائی، باران نے سخت لہجے میں کہا تو داور کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اتنا دور بھاگتے ہو شادی سے؟ اگر کبھی پیار ہو گیا کسی سے تو؟ داور نے آئی برو اٹھائے پوچھا تو باران نے بھی جوابی دائیں آبرو اچکائی۔ کیا کہا؟ پیار؟ سوری، میرے پاس ان فضولیات کے لیے وقت نہیں، کیونکہ پیار محبت سب کچھ بکواس اور فضول چیزیں ہیں۔ زندگی میں کچھ بننا ہے تو انسان کو دل کی نہیں دماغ کی سننی چاہیے۔ پیار محبت سے دور رہنا چاہیے اور مجھے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے ابھی، اس لیے میرا فوکس اپنے کام پر ہے۔ تم بتاؤ، تمہیں ہوئی تھی محبت اس سے؟ اسے 1 سال میں، وہ 1 سال تمہارے پاس رہی تھی، تمہارے بےحد قریب رہی، تمہارے بیٹے کو جنم دیا تھا اس نے، تو کیا تمہیں اس سے محبت ہوئی تھی؟ غزان نے پوچھا تو داور کو وہ گرے آنکھوں والی حسینہ یاد آئی تھی جبکہ گردن خود بخود نہ ہلی تھی۔ بالکل یہی بات کہ نہیں ہوئی تھی تمہیں محبت، تو پھر مجھ جیسے پتھر دل کو بھی محبت نہیں ہوگی۔ ہم تینوں بہن بھائی محبت کے لیے ہیں ہی نہیں، کیونکہ ہم صرف سفاکیت اور حیوانیت رکھتے ہیں اپنے اندر، محبت نہیں۔ باران کی باتوں پر داور نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ ہاں بالکل، ہمیں دور رہنا ہے ان سب سے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ داریا جو کمرے میں آئی تھی داور اور باران کو گلے لگا دیکھ حیرت سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ تم بتاؤ رحمان کہاں ہے؟ داور نے اسے ٹالتے رحمان کا پوچھا۔ وہ تو جانو کے پاس ہے، اسے چاکلیٹس کھلا رہا ہے۔ داریا کے جواب پر باران اور داور دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ تمہارے جانو کو، یعنی ایک بھیڑیے کو چاکلیٹس کھلا رہا ہے؟ باران نے حیرت سے پوچھا تو داریا نے کندھے اچکا دیے۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے یہاں ہے اور اس 1 ہفتے میں اس نے جو جو کھایا ہے میرے جانو کو بھی کھلایا ہے، چاہے وہ چاکلیٹس ہوں، لیز ہوں، آئس کریم ہو یا پاپ کارن۔ اور مزے کی بات یہ کہ میرا جانو سب کچھ مزے سے کھا رہا ہے، داریا نے مزے لے کر بتایا تو داور کو اپنے بیٹے کی حرکت پر بے تحاشا ہنسی آئی تھی جبکہ باران تعصب سے سر ہلاتا رہ گیا۔ تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ حمیرہ نے اپنی دوست سوزین سے پوچھا جو کچن میں کھڑی پاستا بنا رہی تھی جبکہ حمیرہ کچن میں پڑے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی فلیٹ میں رہتی تھیں کیونکہ ان دونوں کا ہی کوئی نہیں تھا اس دنیا میں۔ ہاں اچھی جا رہی ہے، تم بتاؤ کہ تمہاری اسپورٹس اکیڈمی کیسی جا رہی ہے؟ سوزین نے پاستے کے نیچے آنچ ہلکی کر کے رکھتے اس کے پاس جا کر بیٹھتے پوچھا۔ اچھی جا رہی ہے، اور پرسوں ہمارا ٹرپ جا رہا ہے باسکٹ بال ٹیم کے بچوں کے ساتھ ڈوپیریئر پلے گراؤنڈ میں، تم چلو گی؟ حمیرہ نے مسکرا کر بتاتے ساتھ سوزین سے بھی جانے کا پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جا سکوں گی کیونکہ میرا آفس ورک بہت ہے ان دنوں، سوزین نے انکار کیا تھا۔ اچھا چلو تمہاری مرضی، میں نورے کو ساتھ ہی لے کر جاؤں گی، حمیرہ نے سامنے پڑے پانی کے گلاس سے گھونٹ بھرتے بتایا تو سوزین سر ہلاتی کھڑی ہو گئی اور پاستا کو چیک کرنے لگی۔ اس ویکینڈ کوئی کام ہے تمہیں؟ داور، باران اور داریا پیلس والے خان ہاؤس میں موجود تھے کیونکہ مہینے کا آخر چل رہا تھا۔ وہ سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے کہ تبھی داور نے پوچھا۔ نہیں کچھ خاص نہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ باران نے پوچھا۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو پھر کل آؤٹنگ پر چلیں گے، رحمان کو گھما پھرا لائیں گے اور کچھ ہم بھی فریش ہو جائیں گے۔ داور کی بات پر باران نے سر ہلاتے حامی بھری تھی جبکہ آؤٹنگ کا سن داریا خوشی سے اچھلی تھی۔
ٹھیک ہے پھر میں تو اپنی تیاری کروں جا کر صبح کے لیے، آخر آؤٹنگ پر جانا ہے۔ وہ ان سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی جبکہ داور اس کی خوشی پر ہنس پڑا تھا۔ داریہ کا آؤٹنگ کا بہت شوق تھا اور اس سے بھی زیادہ تیار ہونے کا، اس لیے تو وہ بھاگ کر گئی تھی تاکہ اپنے صبح تیار ہونے کا سامان نکال لے۔ اچھا تو میں بھی چلتا ہوں، رحمان کو سلانا ہے اور اس کے ساتھ ڈزنی مووی بھی دیکھنی ہے۔ داور باران سے کہتا رحمان کے کمرے میں چل پڑا جبکہ پیچھے ہلکی سی مسکراہٹ نے باران کے چہرے پر جھلک دکھائی تھی۔ ہاں، اسے اپنے بھائی پر ہنسی آئی تھی جو اتنا بڑا گینگسٹر ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ کارٹون موویز دیکھتا تھا، اور وہ بھی ڈزنی موویز۔ تم پاگل ہو گئی ہو جو اس طرح سے موت کے کنویں میں جانا چاہتی ہو؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہم طے کیے گئے پلان کے مطابق ہی کیس لڑیں گے، بس میں جاؤں گا وہاں جاسوسی کے لیے، غزین نے فون پر اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر دوسری طرف بھی ضدیوں کی سردار تھی۔ میں بھی کہہ چکی ہوں پہلے ہی کہ کیس میں اپنی مرضی سے دیکھوں گی۔ مجھے بڑے آفیسرز نے بھی اجازت دے دی ہے۔ اب پلیز غزین، آپ مت مجھے روکو کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ تم میرے سینئر ہو مگر اوپر سے پرمیشن مل چکی ہے مجھے کہ میں غیر قانونی طریقے چھوڑ جس طریقے سے چاہوں کیس کو لڑ سکتی ہوں، بس باران خان کو جیل کے پیچھے ڈالنا ہے مجھے، تو میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ پلیز آپ مجھے مت روکیں، میں نہیں سنوں گی آپ کی، خدا حافظ۔ وہ ایک ہی سانس میں ساری بات کرتی کال کٹ کر گئی جبکہ غزین اس کی عقل اور ضد پر ماتم کرتا رہ گیا۔ مجال تھی کہ وہ لڑکی اس کی کبھی کوئی پوری بات سنتی، بس اپنی بول کر کال کٹ کر دیتی تھی۔ اوہ، تو تم اٹلی کے گینگسٹر ہو، مگر تم تو کہیں کے شہزادے لگتے ہو، بلکہ میرے شہزادے لگتے ہو۔ آہ باران شاہ، تم میری پہلی نظر کی محبت ہو جو سانسوں کی آخری ڈور تک میرے دل میں نظر بند رہے گی۔ وہ باران کی تصویر کو دیکھتی اس سے باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ باران سے جلد ملنے کا ارادہ بنا رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ بن پاتی تھی باران کی محبت یا پھر اس کے قہر کا نشانہ بننے والی تھی وہ۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 3۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتانا بھی ضرور آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں۔ سو اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، سدا خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔